بڑی اماؤنٹ کی جائیدادیں حق خطیب صاحب کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کوئی بظاہر ان کا ذریعہ آمدن اگر آپ کو پتا تو بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا۔ سید اقرار الحسن نے یہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ کی جائیدادیں بتائی ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کہاں سے آئیں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ کیوں نہیں ابھی تک ہو رہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی؟ ہونی چاہیے۔ یہ اربوں خربوں کی جائیدادیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں تو اماؤنٹ دیکھ کے حیران ہوں۔ یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے کہ اتنی اماؤنٹ کی جائیدادیں حق خطیب صاحب نے کہاں سے لی ہیں؟ اگر وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، سب کا فی سبیل اللہ سب کو شفا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیری کا سلام۔ ناظرین، سید اقرار الحسن نے آج پیر حق خطیب کی شعبدے بازیوں کو تو بے نقاب کر ہی رہے تھے، لیکن آج ایک ایسی چیز بے نقاب کی ہے جس میں حق خطیب صاحب کے اثاثہ جات ہیں۔ وہ اثاثہ جات جن کی تعداد سن کے میں بھی حیران ہوں اور آپ بھی حیران ہوں گے۔ وہ تعداد سن کے شاید وہ اماؤنٹ سن کے آپ کو لگے کہ یار یہ اماؤنٹ کہیں نہ کہیں قابل قبول تو نہیں ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو قابل قبول کہہ سکتے تھے اگر وہ کوئی بزنس کرتے، لیکن بظاہر تو ان کا کسی قسم کا ذریعہ معاش نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی اماؤنٹ کی جائیدادیں، اثاثہ جات ان کے کیسے بنے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو تفصیلاً آگے ولاگ میں بتا دوں، لیکن اس سے پہلے سید اقرار الحسن نے طنز و مزاح میں ایک چیلنج کیا جو کہ سیریس لے لیا گیا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ حق خطیب صاحب جو ہے وہ کیمرے میں جہاں ہماری وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے، وہ آیات نہیں سنا سکے، وہ اپنی دوبارہ چین نہیں نکال سکے مریض کی آنکھ سے، وہ کسی بھی طرح کا شعبدے بازیاں جو تھیں ان کی وہ واضح سب کو نظر آ رہی تھی۔ تو سید اقرار الحسن نے طنز و مزاح میں کہا کہ آپ پھر ایک کام کریں، ہمیں اور کچھ نہیں تو منہ دھو کر ہی دکھا دیں۔ وجہ یہ تھی، یہ منہ دھو کے دکھانے والی جو بات انہوں نے کی ہے، جو چیلنج کیا، کہ میں بذات خود وہاں پہ موجود تھا جب سید اقرار الحسن آستانہ عالیہ پہ گئے ان کے وہاں پہ، تو اس آستانے پہ جا کے ان کے وہ جو اڈا تھا وہاں پر جب گئے تو ہم نے حق خطیب کو بڑا نزدیک سے دیکھا۔ میں اگر اندازاً بتاؤں تو کوئی اتنی موٹی لیئر تو ان کی میک اپ کی تھی ان کے منہ پر۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ سید اقرار الحسن نے کہا کہ آپ نورانیت کی کیونکہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، آپ نور آپ کے چہرے پہ، آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ ولی اللہ ہیں، تو ذرا منہ دھو کر دکھا دیں، سب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کتنا نور ہے۔ اس سے اس کا مقصد کسی کو ذاتی حیثیت میں ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا جو ان کے دعوے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا کرم اس طرح سے کہ میرے چہرے پہ یہ جو نورانیت ہے یہ نورانیت ہے۔ ہم نے قریب سے وہ نورانیت دیکھی، ہمیں پتہ ہے وہ نورانیت کس طرح کی تھی۔ بہرحال جی اس چیلنج کو انہوں نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا، لیکن اس چیلنج کے کاؤنٹر میں انہوں نے کہا جی ان کے کسی ایک چیلے نے کہ آپ کے جو سید اقرار الحسن ہے ان کا چہرہ اور حق خطیب صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ بھی اگر آپس میں ملا لیے جائیں تو جی سید حق خطیب صاحب کا جو ہے ہاتھ جو زیادہ نورانی ہے۔ سر چیلنج تو ایکسیپٹ کریں نا، اگر اتنا نورانی ہے، اگر اتنا نور ہے تو آپ چیلنج تو ایکسیپٹ کریں، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ واقعی بڑی اچھی راہ فرار کرنے کی بڑی اچھی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ منہ دھلا دیں صرف حق خطیب صاحب کا اور آپ کہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے منہ دھلا کے آپ کو دکھا دی، اسی طرح باقی سب چیزوں میں بھی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ چیلنج ایکسیپٹ تو کریں، نہیں کر رہے۔ بہرحال جی آج کیا ہوا ہے، سید اقرار الحسن نے ہفتے والے دن کا یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ہفتے والے دن تمام اثاثہ جات کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لے کے آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کروں گا اپنے ناظرین کو، تاکہ حق اور سچ میں وہ فرق کر سکیں، حق اور باطل میں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ 11 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں جو حق خطیب کی سامنے آئی ہیں ابھی تک، مزید بھی آ سکتی ہیں، لیکن ابھی تک کے مطابق 11 ارب روپے کی پراپرٹیز صرف حق خطیب کے اپنے نام ہے۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ حق خطیب صاحب کا بظاہر کہ ہمیں ذریعہ آمدن تو نظر نہیں آ رہا، تو کہاں سے آ رہی ہے یہ اماؤنٹ؟ میں بھی یہ سوال کر رہا ہوں، عوام ساری سوال کر رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سوال ہی رہے گا، جواب دینے والا نہیں جواب دے گا۔ اس سے جواب کا پھر مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کو جواب نہیں مل رہا تو پھر دیکھنے والے آپ لوگ شعور حاصل کریں اور لا تعلقی کا، قطع تعلقی کا اظہار کریں ایسے لوگوں سے جو دین کے نام پہ، جو آپ کو گمراہ کر رہے ہوں، جو آپ کو گمراہی کا راستہ دکھا کے خود اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہے ہوں، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ اقرار الحسن کی جو ورڈ یوز کرتے ہیں شعبدے بازی، وہ بالکل فٹ ہوتا ہے، ہم نے قریب جا کے دیکھا۔ میں آپ کو اس لیے اس بات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ لائیو دیکھا، بالکل میرے ساتھ کوئی ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے یہ حق خطیب صاحب، میں نے دیکھا بخلاہٹ کا شکار تھے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے۔ اقرار الحسن کو دیکھتے ہی ان کی زمین نکل چکی تھی ان کے پاؤں کے نیچے سے کہ یار اب کیا ہوگا۔ وہ جہاں پہ پھنستے تھے پیچھے سے چیلے چپاٹے جو ہوتے تھے، پیچھے سے لونڈے لپاڑے، وہ کہتے ہیں منصور علی خان صاحب، وہ ان کے بھی جو لونڈے لپاڑے تھے وہ پیچھے سے کہہ دیتے تھے یہ بول دیں یہ بول دیں، وہ بول دیتے تھے، اپنی تو زبان ہی نہیں تھی، اپنے تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ بہرحال جی
یہ حق کا اور سچ کا جو بیڑا اٹھایا سب کو بتانے کا، فرق کرنے کا، میری نظر میں بڑا بہترین قدم تھا جو سید اقرار الحسن کی جانب سے لیے گئے تاکہ عوام میں ایک شعور پہ بیدار ہو سکے. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ سب میں بھی شعور آیا ہوگا یہ سب دیکھنے کے بعد کہ ہم نے کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے اس طرح کے جعلی عاملوں کے سامنے، شعبدے بازوں سے، اور جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان میں کیسے فرق کرنا ہے. ان دونوں کو ایک ہی جگہ پر نہیں رکھنا، مذہب کے نام پہ ان دونوں کو نہیں رکھنا. مذہب اور چیز ہے، مذہب کو خراب کرنے والے اور لوگ ہیں. پاکستان زندہ باد.